الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو میری ذات پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہوگا اور دنیا میں منافقت سے بھی آزاد ہے، اور کل قیامت والے دن اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بیان سماعت کیجئے گا، چند احادیث کریمہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کا خاص ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور کے صدقے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، امت کو بخشش کا پروانہ دینے کے لیے مختلف مواقع، مختلف اوقات ایسے عطا فرماتا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اپنی بخشش کروا سکے۔ ان میں سے ایک بخشش کا بہانہ یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک تشریف لایا، اس کی آمد ہوئی، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو گیا، ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو گیا، اور یوں ہی عام دنوں میں ایک نیکی 70 گنا۔ جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو جمعے والے دن ہر نیکی جو عام دنوں میں 70 گنا ہوتی ہے، جمعے والے دن 70 ضرب 70 گنا ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ایک نیکی اگر جمعے والے دن کی جاتی ہے اس کا ثواب 70 گنا نہیں بلکہ 70 ضرب 70 گنا اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اتنی برکتوں والا، اتنی رفعتوں والا، عظمتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ یہ آخری لمحات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، آخری لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت انمول ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے آخری لمحات
تمہاری زندگی کے آخری لمحات یہ انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں. لا ثمن لہو، جو زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں یا ابھی سانس کی مالا باقی ہے. زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آنے والے لمحات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب آنے والے لمحات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی واوجز. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے کچھ باتیں سکھائیں، مجھے نصیحت فرمائیں. لیکن نصیحت ایسی ہو، علمنی سکھانا بھی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے. یا رسول اللہ شفقت فرمائیے گا، واوجز وہ نصیحت بڑی مختصر سی ہو. نصیحت کیسی ہو؟ نصیحت فرمائیں لیکن مختصر سی نصیحت فرمائیں، میری زندگی سنور جائے، آخرت سنور جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تقم لصلاتک فتصلی صلاۃ مودع. فرمایا اے میرے غلام، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو، جب بھی اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تجھے، جب نماز پڑھنے لگے تو ہر نماز کو یہ سمجھنا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا. اور دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ. کوئی بھی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالنا، کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا کہ ایک بار زبان سے الفاظ تو ادا کر بیٹھے ہو، گفتگو کر بیٹھے ہو، کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہو لیکن کام کرنے کے بعد پچھتاوا ہو، کام کرنے کے بعد معذرت کرنی پڑے، کام کرنے کے بعد سوری کرنی پڑے. فرمایا لا تتکلم بکلام تعتذر منہ. کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا کہ جن الفاظ کے نکالنے کے بعد تجھے سوری کرنی پڑے. تیسری نصیحت بڑی بہترین ارشاد فرمائی. فرمایا میرے غلام، لوگوں سے بے نیاز ہو جا، لالچ نہیں دل میں رکھنا، لوگوں سے بے نیاز ہو جا، لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے اس سے بے نیاز ہو جا. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے یار میں فلاں کی تعریف کروں گا، چودھری صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، ہو سکتا ہے 2-4 ہزار مجھے دے دے، 2-4 ہزار دے دے، کسی کی تھوڑی سی ریسپیکٹ کروں گا، عزت دوں گا، وہ مجھے 2-4 ہزار دے دے. فرمایا کبھی بھی لوگوں کے مال کی طرف نظر نہیں کرنی، لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہیں کرنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے عطا کیا ہے، رب ذوالجلال نے جتنا مال عطا فرمایا ہے، رب کی عطا پہ راضی رہنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، قناعت اختیار کرنی ہے. فائدہ کیا ملے گا؟ جتنا رب نے عطا کیا ہے قناعت کریں گے، قناعت پسند کریں گے، رب کی رضا پہ راضی رہیں گے، فائدہ یہ ملے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہو جائے گا اور راضی ہو کے رب ذوالجلال تجھے مالا مال فرما دے گا. قناعت جتنا رب نے دیا ہے اس پہ راضی رہیں، رب کا شکر ادا کریں. نہ کہ یہ ہو کہ آج میں لاکھ پتی ہوں، اے اللہ اور دے دے، حل من مزید، حل من مزید، 1-2 دکانیں اور آ جائیں، 1-2 پلازے اور بن جائیں، 1-2 کاریں اور آ جائیں، 1-2 فیکٹریاں اور لگ جائیں. نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سوچ ہوگی تو ضلالت ہی ہے، رسوائی ہی ہے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جتنا رب نے دیا ہے رب کا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، رب ذوالجلال راضی بھی ہوگا اور ہمیں اپنے خزانوں سے اور بھی عطا فرمائے گا. عرض کرنے کا مقصد اس حدیث پاک کا پہلا جز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تقم لصلاتک فصلی صلاۃ مودع. اے میرے غلام، جب بھی نماز پڑھ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، اپنی زندگی کی آخری نماز. اب دیکھیں نا، جس بندے کو پتا ہو کہ بس یہ نماز میری آخری ہے، اب اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، اب زندگی میں کوئی نیکی نہیں کر پایا، گناہ ہی گناہ نامہ اعمال میں،
جب اس کو پتہ چل جائے اے بندے تیری موت کا وقت قریب آنے کو ہے، وہ بندہ رب کو یاد کثرت سے کرے گا، گڑ گڑائے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اپنے گناہوں پہ نادم ہوگا، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوگا، عبادت بہترین طریقے سے کرے گا، عبادت اخلاص کے ساتھ کرے گا۔ فرمایا میرے غلام جب بھی رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو یہی سمجھنا کہ بس آخری لمحات ہیں، آخری عبادت کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ اب ان آخری لمحات کو ہم نے قیمتی کیسے بنانا ہے؟ یہ آخری لمحات ہمارے لیے انمول ہیں۔ رمضان کے 26 دن گزر گئے، نہ جانے کس نے کتنی عبادت کی، کتنی نیکیاں کی ہیں، پتہ نہیں جو ہم نے نیکی کی ہے قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، ہمارا اخلاص کتنا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ کئیوں نے تو غفلت میں گزار دی ہوگی، گناہوں میں گزار دیا ہوگا۔ یہ آخری لمحات باقی ہیں، 2-3 دن ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، ان کو غنیمت جانیے، اپنی زندگی کے ان بہترین لمحات کو نیکیوں میں گزاریے۔ اب حضور علیہ السلام کا معمول کیا ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا، آخری عشرہ تشریف لاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا، آپ فرماتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ پورے سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخری عشرہ جب تشریف لاتا تھا، آخری عشرے میں حضور اتنی محنت فرماتے تھے، اتنا مجاہدہ فرماتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی ریاضت کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، سال کے پورے دنوں میں کبھی ایسی محنت نہیں فرماتے تھے، کبھی ایسی محنت نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت ہے۔ حضور علیہ السلام عبادت نہ کرتے تو بھی بخشے بخشائے، جنت انہی کی خاطر بنی ہے، انہی کے صدقے میں ہم سب جنت میں جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام ہماری تربیت کے لیے کر رہے ہیں کہ زندگی کے یہ آخری لمحات، رمضان کو یوں سمجھیں کہ گویا کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے۔ رمضان کے آنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے میرے محبوب اگر میں نے آپ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا نا تو کبھی بھی ان کو رمضان اور قرآن عطا نہ کرتا۔ رمضان اور قرآن یہ ہماری بخشش کے لیے آئے ہیں، رمضان اور قرآن یہ ہماری مغفرت کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، جب آخری سمجھیں گے، اپنے آخری لمحات کو اچھا کر لیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس بندے کے آخری کلام، آخری گفتگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ بندہ پکا جنت میں داخل ہوگا۔ آخری لمحات کی یہ قدر و قیمت ہے۔ اور جب بھی کوئی نصیحت کی جائے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے یہ نصیحت میرے لیے کی جا رہی ہے، یہ نصیحت مجھے کی جا رہی ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، نہ کہ یہ سمجھنا چاہیے وہ جو جناب جڑا نال والا ہے نا وہ اس طرح کر دے، وہ جو ساتھ والا ہے نا وہ ہمارا ہمسایا وہ اس طرح کا ہے، یہ بیان اس کے لیے ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں اور شیطان کے درمیان فرق یہ ہے کہ فرشتے جب بھی کوئی اس طرح نصیحت کی بات ہوتی وہ یوں سمجھتے کہ ہمارے متعلق ہو رہی، اور شیطان یوں سمجھتا ڈٹھائی کے ساتھ کہ میرے متعلق نہیں ہو رہی۔ اس کا بہترین واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شیطان ابلیس اس نے آسمانوں پہ رہ کے عبادت کی ہے، 1000 سال جنت کے خازن حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام کے بطور خازن نگران، جنت کا نگران مقرر رہا ہے، اتنی اس نے عبادت کی ہے۔ ایک مرتبہ اس شیطان نے کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص ہے اس نے اتنی عبادت کی، بہت زیادہ عبادت کی ہے، بہت زیادہ ریاضتیں کی ہیں، لیکن بالآخر
وہ بد نصیب ہو جائے گا، وہ بد نصیب ہو جائے گا۔ اب جب اس شیطان نے، ابلیس نے وہ الفاظ دیکھے، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا، اس نے یہی سمجھا کہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال جب اس نے یہ الفاظ پڑھے کہ وہ اتنا عبادت گزار، اتنی اس نے عبادت کی ہوگی، جب آخری وقت آئے گا بد نصیب ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ الفاظ پڑھے، اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہیں وہ فرد، وہ شخص میں ہی نہ ہوں، اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ کئی ہزار سال تک یہ ابلیس ایسے شخص پر لعنت کرتا رہا کہ بڑا لعنتی ہے وہ شخص جو اتنی عبادت کرے اور عبادت کر کے بھی وہ کافر ہو جائے، محروم ہو جائے، ملعون ہو جائے۔ یہ ابلیس یہ لعنت کرتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی نہ ہوں۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا، اس کی یہ کنڈیشن تھی۔ اور یہی الفاظ جب دیگر فرشتوں نے پڑھے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پڑھے نا، تو آپ اتنا روئے، بہت زیادہ روئے، گڑ گڑائے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ اتنا عبادت گزار ہوگا، عبادت کرنے کے بعد وہ ملعون ہو جائے گا، وہ محروم ہو جائے گا، وہ مردود ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خطرہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرد جو ملعون ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں تو ساری میرے متعلق ہیں، اگر کوئی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں تو ساری دوسروں کے متعلق ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، نیک آدمی تھا، شیطان سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیک آدمی بڑا عقل مند تھا۔ جب شیطان سے ملاقات ہوئی نا، اس نے شیطان سے کہا اے ابلیس یہ تو بتا کہ تیرے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، کیسے بن سکتا ہوں؟ نیک شخص نے کیا کہا، اے ابلیس یہ بتا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیسے بن سکتا ہوں؟ شیطان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا عجیب انسان ہے، لوگ مجھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، راہیں تلاش کرتے ہیں، اور تو ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا طریقہ بتا، ایسے ٹرکس بتاؤ کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ اس نیک شخص نے کہا ہاں مجھے یہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ شیطان کو کہہ رہا ہے نیک شخص میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ اس نے کہا اچھا اگر چاہتا ہے، وہ شیطان خوش ہو گیا، شاید میرا ایک سنگی اور آ رہا ہے، ایک ساتھی اور آ رہا ہے۔ جب شیطان نے اس کی یہ خواہش سنی نا کہ وہ واقعی کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑا پسند ہے کہ میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں، تو شیطان نے کہا اگر میرے جیسا بننا ہے تو کام بڑا آسان ہے، میرے جیسا بننا ہے تو کام بڑا آسان ہے، یہ کام کر لے میرے جیسا بن جائے گا۔ صرف 2 طریقے بتائے ہیں، 2 کام بتائے ہیں، اگر یہ 2 کام کر لے گا تو میرے جیسا بن جائے گا۔ اب وہ 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، اس نے کہا نمازوں میں سستی کیا کرو۔ پہلا کام نمازوں میں سستی کیا کرو۔ یہ شیطان فارمولہ دے رہے شیطان بننے کا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم شیطان بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا مسلمان انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلا فارمولہ بتایا، اگر شیطان بننا چاہتے ہو، میرے جیسا بننا چاہتے ہو، آسان فارمولہ ہے، نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دو۔ اور دوسرا فارمولہ اس نے کہا جھوٹی ہو یا سچی پرواہ نہیں کرنی، قسمیں اٹھانی ہیں، کثرت سے قسمیں اٹھانی ہیں، قسمیں کھانی ہیں، چاہے جھوٹی ہیں یا سچی، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، یار قسم تو اٹھا رہا ہوں، سچی اٹھا رہا ہوں، یہ نہیں سوچنا۔ جھوٹی ہو یا سچی، جو منہ پہ آئے قسم اٹھا دینی ہے۔ یہ 2 کام کر لو، بڑے آسان ہیں۔ اگر یہ کر لو گے میرے جیسے شیطان بن جاؤ گے، انسان نہیں رہو گے، مسلمان نہیں رہو گے، میرے جیسے شیطان بن جاؤ گے۔ جب اس نیک آدمی نے سنا اچھا یہ 2 فارمولے ہیں، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹی یا سچی قسمیں اٹھانا، قسموں کی کثرت کرنا، یہ 2 کام ہیں۔ اس نیک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں زندگی میں کبھی یہ دونوں کام کروں گا ہی نہیں، اللہ کی قسم میں زندگی میں کبھی یہ دونوں کام نہیں کروں گا۔ شیطان بھی پھر شیطان ہے، وہ بھی بڑا سیانہ ہے،
اس نے بھی کہا اچھا، اس نے بھی کہا یہ بھی سن لے، آج تک تیرے جیسا مجھے دھوکہ بھی کسی نے نہیں دیا، آج تک تیرے جیسا دھوکہ مجھے کسی نے نہیں دیا، اور میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی انسان کو کبھی بھی نصیحت نہیں کروں گا، کبھی بھی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شیطان بننا چاہتے ہیں یا انسان بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، کثرت کے ساتھ قسمیں کھانا، یہ شیطان بننے کا فارمولہ ہے۔ نمازوں میں سستی کرنا، ہم جب نماز میں سستی کریں گے نا تو شیطان کا یہ ایک وار ہے، شیطان اپنا کام آسان کر لیتا ہے۔ جب ہم نماز میں سستی کرتے ہیں شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ہم پر قابض ہو جاتا ہے، ہم پر قبضہ جما لیتا ہے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق شیطان ہمارے خون، جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی خون کی طرح ہمارے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ اور فرمائے شیطان کے رستوں کو اگر بلاک کرنا ہے، شیطان کے رستے کمزور کرنے ہیں، تنگ کرنے ہیں، تو کیا کام کرنا ہے؟ بھوک سے کم کھانا ہے، بھوکا رہنا، یہ شیطان کے دروازوں کو بند کرنے کا ایک فارمولہ ہے۔ اور بھی بزرگان دین نے بڑے بہترین فارمولے بیان کیے ہیں کہ شیطان کے وار کیا کیا ہو سکتے ہیں اور شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ شیطان کے دروازے کیا ہیں، شیطان کن طریقوں سے، کن ٹرکس کو استعمال کر کے ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمیں اپنا بنا لیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے 10 ایسے دروازے ملے، 10 ایسے فارمولے ملے، 10 ایسی ٹرکس ملی کہ جن کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، اور 10 ایسے ٹرکس ملے کہ جن کے ذریعے ہم نے شیطان کے ان فارمولوں کو، ان ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا ہے۔ وہ 10 فارمولے شیطان کے کون سے ہیں اور ہمارے فارمولے کون سے ہیں؟ پہلا فارمولہ شیطان کا، شیطان کی جس کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، پہلا یہ ہے شیطان لالچ دیتا ہے انسان کو، لالچ کے ذریعے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ لالچ سے بچنے کا حل یہی ہے آدمی قناعت اختیار کرے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہے، شکر ادا کرے، حل میں مزید کے چکروں میں نہ جائے، اور مل جائے اس کے چکروں میں نہ جائے۔ پہلا وار شیطان کا لالچ ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی رضا پہ راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، فرماتے ہیں شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یار ابھی کون سی عمر ہے، میں بوڑھا ہوں گا نا جب، اس وقت داڑھی رکھ لوں گا، جب بڑی عمر کا ہو جاؤں گا نا اس وقت میں توبہ کر لوں گا، اس وقت نمازیں پڑھوں گا۔ یار یہ رمضان جو ہے نا ایک بار گزار لینے دو، رمضان کے بعد میں توبہ کر لوں گا، نمازی بن جاؤں گا، چلو اس رمضان نہیں انشاءاللہ اگلے رمضان سے میں نمازیں پڑھوں گا۔ یہ شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ جناب ابھی تیری بڑی عمر ہے، نیکیاں کرنے کی بڑی عمر ہے، ابھی کون سا وقت آ گیا نیکی کرنے کا، ابھی جو عیاشی کرنی ہے کر لے، بڑی زندگی پڑی ہے۔ شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی امیدیں دلا کر اس کے ذریعے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھے، اپنی موت کو سامنے رکھے، اگر یہ کام کر لے گا تو لمبی امیدوں والا چکر ختم ہو جائے گا۔ تیسرا ہتھ کنڈا جو شیطان استعمال کرتا ہے، شیطان راحت اور آرام اور دنیاوی نعمتوں کا ہمیں جھانسا دیتا ہے کہ جناب کمرے میں اے سی لگوا لو، جناب کار آ جائے، بڑی وی آئی پی قسم کی گاڑی ہونی چاہیے، دنیاوی آسائشیں ہونی چاہیے، یہ سہولیات ہونی چاہیے۔ شیطان اس کے ذریعے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان نعمت کے چھن جانے کا سوچے۔ آج اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، ہو سکتا ہے آج میں امیر ہوں کل کو غریب ہو جاؤں، اللہ نے آج نعمت دی ہے گاڑی کی، ہو سکتا ہے کل کو اللہ محفوظ رکھے ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ نعمت چھن جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو ہمیں نعمت ملی ہے نا قیامت والے دن اس کا سوال ضرور ہوگا۔ فرمایا یہ کام کرے، نعمت کے چھن جانے کا سوچے
اور قیامت والے دن ہر نعمت کا حساب ہوگا، سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوچے، انشاءاللہ یہ بھی ہتھ کنڈا ناکام ہو جائے گا۔ ایک ہتھ کنڈا شیطان کا خود پسندی، جناب سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی حاجی صاحب ہوں، باقی تو سارے نکمے نے، میں ہی نمازی ہوں، میری نمازیں قبول ہیں، میرے ہی روزے قبول ہیں، میری عبادت قبول ہے، باقی کسی کے قبول نہیں ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا آدمی اپنے اوپر اللہ کے احسانات یاد کرے کہ میرے اندر جو کمال آیا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے اندر جو خوبی آئی ہے، میرے اندر جو کوالٹی آئی ہے، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا نا کہ یہ جو رب نے، یہ جو عزت ملی ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ رب نے عطا کی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ جب بندہ کرے گا تو شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بھی محفوظ رہے گا۔ پانچواں ہتھ کنڈا شیطان کا، مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ شیطان ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت دے، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرے۔ جب اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت دے گا تو یہ گھٹیا سمجھنے والی سوچ ہی ختم ہو جائے گی، شیطان کا یہ ہتھ کنڈا، شیطان کا یہ فارمولہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ چھٹا فارمولہ جو شیطان استعمال کرتا ہے، چھٹا فارمولہ یہ ہے، شیطان حسد کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے۔ یار اس کے پاس گاڑی آ گئی، کیوں آ گئی؟ اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے نقصان ہو جائے، اتنا کاروبار سمجھ گیا۔ جیلس ہونا، پنجابی میں جس کو سڑنا کہتے ہیں، سڑدا کیوں ہے دعا چکر، یہ کام جو ہے شیطان حسد کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو اپنے قابو میں لیتا ہے۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ رب اگر بھائی وہ امیر ہوا ہے، اللہ نے امیر کیا ہے، اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا، جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، جو لکھا ہے جتنا لکھا ہے مل کے رہے گا۔ اگر میری قسمت میں ہزاروں لاکھوں لکھے ہیں تو ملیں گے، اگر اس کی قسمت میں لکھے ہوئے تو رب نے دیے ہیں، اس نے خود نہیں لیے، تو رب کی تقسیم پر راضی رہے۔ ساتواں ہتھ کنڈا، شیطان ریاکاری کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ ریاکاری، اگر کوئی نیکی کر بھی رہے نا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ تصاویر اپلوڈ کرنے کے لیے، آج جناب میں نے روزہ رکھا، آج جناب میں نے اعتکاف کیا، آج جناب میں عمرہ ادا کر رہا ہوں، آج میں جناب حج کر رہا ہوں، آج جناب میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ہر نیکی کے اندر ریا ہو سکتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے لوگوں کو دکھانے، بڑا جناب سخی ہے۔ تو ریاکاری یہ انسان کو شیطان اپنے قبضے میں لینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اخلاص، اپنے ہر عمل کے اندر للہیت، جو کام کریں سچی رب کی رضا کے لیے کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اور ایک فارمولہ، آٹھواں فارمولہ، کنجوسی، شیطان انسان کو کنجوسی دلا کر، کنجوس بنا کر حملہ کرتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ انسان آخرت کی نعمتوں کو یاد کرے کہ یار اگر میں رب کی راہ میں دوں گا نا، کنجوسی نہیں کروں گا، تو اس کے بدلے میں آج اگر بظاہر دنیا میں میرا مال کم ہو رہا ہے نا، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا، اس دسترخوان سے کھانے کو ملے گا۔ کنجوسی یہ ایک فارمولہ ہے شیطان کا، جس کے ذریعے وہ ہم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آخرت کی نعمتوں کو یاد کریں، جنت کی نعمتوں کو یاد کریں، اور راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کریں۔ اور ایک فارمولہ شیطان کا، نواں فارمولہ، تکبر، شیطان تکبر کے ذریعے، وڈیائی، اکڑ، جناب میں ہی ہوں، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، تکبر فارمولہ ہے جس کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، انسان تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، انکساری، جناب دوسرے مجھ سے بہتر ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں بد کردار ہوں، دوسرے نیکوکار ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا نا تو شیطان کا یہ ہتھ کنڈا، شیطان کا یہ فارمولہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ اور آخری فارمولہ یہ ہے، شیطان
لالچ کے ذریعے بہکاتا ہے، لالچ کے ذریعے۔ ایک لالچ وہ جو میں نے پہلے بیان کیا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ بھی اس کا ایک ہنٹ میں پہلے دے چکا ہوں، لوگوں پر امیدیں رکھنا کہ یار اس کے پاس چلا جاؤں گا تو یہ مجھے کچھ پیسے دے دے گا، اس طرح لوگوں کی نعمتوں پر امیدیں رکھنا یہ شیطان کا ایک فارمولہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بندہ رب کریم کی عطاؤں پر نظر رکھے، لوگوں کے پاس جو چیز موجود ہے، لوگوں کے پاس جو مال موجود ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ اگر یہ کام کر لے گا تو شیطان کے یہ 10 ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے، تو ہم شیطان نہیں بلکہ کامل مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔